علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد علی بلوچ انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ کا معالج عرض کر رہا ہوں۔ آج ہماری تربیت کا موضوع ہے جگر، انسانی جگر، اس کے آفعال، اس کی بیماریاں، ان بیماریوں کی علامات اور ان کا علاج۔ جگر جسم کا وہ حصہ ہے جو غدد اعظم ہے، یعنی جتنے بھی انسانی جسم میں غدد ہیں ان کا سردار ہے۔ اب جگر کا کام کیا ہے؟ جگر کا کام ہے ایک لیبارٹری کا کام۔ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو کھاتے ہی خون میں چلی جاتی ہیں، جس میں نمک اور میٹھی چیزیں ہیں۔ میٹھی چیزوں میں بھی ایسی چیزیں جن کو ہم حل پذیر کہتے ہیں، سیچوریٹڈ سولوشن جس کو ہم کہتے ہیں، جو چیز مکمل طور پر حل ہو گئی، وہ جگر میں جاتے ہی فوراً خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے جو ہم کاربوہائیڈریٹ یعنی اناج، چاول اور آلو یا ایسی چیزیں جن کے اندر جو ہے نا کاربن اور ہائیڈروجنس کے ایٹم زیادہ ہوتے ہیں، غذائی اجناس اور آلو، وہ چیزیں ہیں، وہ ایک نظام ہضم سے گزرتی ہیں اور فوراً وہ خون میں چینی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ چینی جتنی ہی بنتی چلی جاتی ہے وہ جگر میں اسٹور ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب جگر کا وہ لیبارٹری کا جو حصہ ہے چینی والا وہ بھر جاتا ہے تو پھر وہ باقی چینی جو ہے خون میں اور عضلات میں چلی جاتی ہے اور دماغ کو بھی اس کا اچھا خاصا حصہ چلا جاتا ہے اور وہاں پر بھی یہ نقصان کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے پروٹین، یعنی گوشت اور چربی، جو ہے نا فیٹ اور پروٹین۔ یہ تیسری چیز جو ہے انتہائی آہستہ نظام ہضم سے گزرتی ہے، اس کا بھی کیلوس اور کیموس نکلتا ہے، وہ بہت کم گلوکوز میں یا چینی میں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر چربی اور جو ہے نا پروٹین میں۔ پروٹین ایک ایسا مادہ ہے جو انسان کے پورے انسانی جسم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ اس کے نقصانات بہت کم ہیں اور فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اب جگر نے ان 3 چیزوں کو اسٹور کرنا ہے۔ جب یہ لیبارٹری میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو ایک اور پروڈکٹ پیدا ہوتی ہے، ایک چیز اور پیدا ہوتی ہے جس کو ہم بائی پروڈکٹ کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ بائی پگمنٹ بھی کہتے ہیں اور پتے کا رس بھی کہتے ہیں۔ وہ پتے کے اندر جاتا ہے اور پتے سے باریک نالیوں کے ذریعے وہ معدے میں دوبارہ اسپرے ہوتا ہے اور اس صفراوی رطوبت کی وجہ سے نظام ہضم جو ہے اچھی طرح کام کرتا ہے۔ اگر پتے کی رس خدا نخواستہ بہت زیادہ ہو جائے اور بہت زیادہ گرنے لگے تو بندے کو اسہال شروع ہو جاتے ہیں یا پیچش ہو جاتی ہے۔ پیچش کی بھی دونوں قسمیں، ظہیر صادق اور غیر زیر صادق۔ کبھی کبھی مروڑ ہونا غیر صادق ہے اور ظہیر صادق جو ہے وہ ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد یا ہر کھانے کے بعد پیچش لگ جائے بندے کو، اس کو ظہیر صادق کہتے ہیں۔ اب آئیے اس بات پر کہ جگر کا کام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد وہ خون کی کمپوزیشن بناتا ہے۔ ایسی چیزیں جو خون کو نہیں چاہیے وہ ڈائلسس کے لیے گردوں کو بھیجتا ہے، گردے ڈائلسس کے ذریعے ان کو نکالتے ہیں۔ ان کی بھی ایک حد ہوتی ہے نکالنے کی، اس لیے سب سے پہلے جگر کو بچانے کے لیے ہمیں کم کھانا چاہیے سب سے پہلے، اور ایسی چیزیں جو زیادہ چربی دار ہیں اور جو زیادہ جو ہے نا وہ کاربوہائیڈریٹ ہیں یا غذائی اجناس ہیں وہ کم سے کم ہم کھائیں تاکہ ہمارا جگر محفوظ رہے، اور پانی زیادہ پئیں تاکہ ہمارا جگر محفوظ رہے۔ کھٹے فروٹ جتنے بھی ہیں، لیمو بھی جگر کی حفاظت کرتا ہے، آڑو بھی جگر کی حفاظت کرتا ہے، انگور بھی جگر کی حفاظت کرتا ہے اور خرمانی بھی جگر کی حفاظت کرتا ہے، آلو بخارا بھی جو ہے وہ کرتا ہے، لیچی بھی جگر کی حفاظت کرتی ہے، چیری بھی جگر کی حفاظت کرتی ہے۔
اس طرح سے کھانا کم کر کے تھوڑا تھوڑا فروٹ بڑھا دیں اور پانی پینے کو زیادہ کر دیں تو ہم جگر کے صفراوی یرکان یا بھس یرکان یا ہیپاٹائٹس یا جگر کے سوراسز یا جگر کے کینسر سے ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کم کھانے والا صحت مند رہتا ہے اور لمبی عمر پاتا ہے۔ ایک آدمی کا انٹرویو لیا گیا جس کی عمر تقریباً 150 سال تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کیا کھاتے ہو کہ تمہاری اتنی لمبی عمر ہے، اس نے ہنس کے کہا کہ میرے پاس ہیں ہی 3 چیزیں، چوتھا کیا کھاؤں گا؟ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی 3 چیزیں؟ اس نے کہا مکئی کی روٹی، بکری کا دودھ اور شہد، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کھاتا۔ تو اس طرح سے کم کھانے والا ہمیشہ لمبی زندگی پاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو زندگی لکھی ہوئی ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہو پھر بھی مر جائے گا، اللہ کا جب حکم آئے گا۔ باقی رہ گیا کہ انسان کی جو فزیکل زندگی ہے، جو طبعی زندگی ہے، اس کو لمبا کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا مسلز کی بات ہو رہی ہے، عضلات کی بات ہو رہی ہے، اعصاب کی بات ہو رہی ہے، یا غدود کی بات ہو رہی ہے۔ غدود بھی آپ کے محنت مزدوری کر رہے ہیں آپ کے جسم کے لیے، اور عضلات بھی کر رہے ہیں، ہڈیاں بھی آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، دماغ بھی آپ کے لیے محنت کر رہا ہے۔ تو ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے نا احتیاط کریں، بہت کم کھائیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ماموں کی دعوت ہے یا فلانے کی شادی ہے تو میں اپنا پیٹ پھاڑ دوں، یہ انتہائی غلط طریقہ، اس سے لاکھوں بیماریاں جنم لیتی ہیں، پھر اسپتال کا بستر اور کبھی کبھی تو بندہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، جب چلا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، وہ قیامت کے دن ہوتے ہیں۔ اس طرح اب ہم بات کریں گے جگر کے امراض اور ان کے علاج کا۔ جگر چونکہ خودی عضلاتی تحریک اس کا مسکن ہے، گرم خشک، اس کو حرارت چاہیے بھی، حرارت وہ پیدا بھی کرتا ہے، اس کی رطوبت جو فاضلہ ہے جس کو ہم صفراوی رطوبت کہتے ہیں پتے کی رس، وہ بھی گرم خشک ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں پہلی علامت یہ، اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک تو یرکان، جس کو سادہ یرکان یا پیلا یرکان بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہاتھ کے ناخن بھی پیلے ہو جاتے ہیں، زبان بھی پیلی جاتی ہے، آنکھیں بھی پیلی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا عالی شان اور اعلیٰ ترین علاج ہے بادام، زیرہ سفید، کالی مرچ اور چھوٹی الائچی کی سردائی۔ یہ آپ ڈنڈے کنڈے میں سردائی بنائیں، اگر آپ کو تازہ ہلدی مل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مل سکتی تو سوکھی کا تھوڑا سا پاؤڈر اس میں ڈالیں۔ تو یہ بہت کمال کی سردائی ہے، 3 دفعہ دن میں پئیں۔ ایک تو یہ علاج ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ لیموں کے پانی میں تھوڑی سی چینی اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال کے 1 سے 2 دفعہ دن میں پیا جائے گرمی کے وقت پر، تو اللہ کے حکم سے سادہ یرکان ختم ہو جائے۔ دوسرا یرکان جس کو لوگ کالا یرکان کہتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی ہے، وہ عضلاتی ہوتا ہے، اور زرد یرکان جو ہے صفراوی یرکان ہوتا ہے، زرد یرکان ہوتا ہے۔ تو جو ہیپاٹائٹس سی ہے یا جو ہیپاٹائٹس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جب جگر میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، ان کے علاج میں بھی یہ بڑی کمال کی چیزیں جو میں نے ابھی عام سادہ یرکان کے لیے بتائی ہیں۔ صبح نہار میں اٹھ کے آپ پیٹھا، میٹھا کدو بھی اس کو کہتے ہیں، جس کا حلوہ بنتا ہے، اس کو کاتر کر کے اس کی سلاد کھائیں اور کچھ بھی نہ کھائیں۔ بھوک لگے تو دہی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پی لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کا جو ہیپاٹائٹس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گا۔ گوشت، گرم مسالے، تلی ہوئی چیزیں، کوکنگ آئل، بنسپتی گھی، آلو، چاول بند کر دیں، بالکل بند کر دیں۔ غذا کم کریں، سبزیاں بغیر گھی کے، بغیر مسالے کے، کم مسالے میں، مسالہ بالکل قلیل ہو، یہی ہو، ہلدی، زیرہ سفید، کالی مرچ اور چھوٹی الائچی کے دانے۔ یہی مسالہ ہے جو یرکان کے کسی مریض کو سالن میں ڈال کے دیا جا سکتا ہے، اس کو گھی نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ چربی کو گلوکوز میں یا چربی کو پروٹین میں تبدیل کرنے کے اہل نہیں رہا جگر اتنا بیمار ہو گیا ہے ہیپاٹائٹس میں، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا، اونٹنی کا دودھ ہیپاٹائٹس کا بہترین علاج ہے۔ اگر 3 ٹائم دودھ پانی ملا کے پیا جائے تو انشاءاللہ العزیز 30 دن کے اندر ہیپاٹائٹس کامل طور پر ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، آپ کلمی شورا، جو کھار اور چینی
پیس کے رکھیں، چھوٹی چمچ 1 گلاس پانی میں حل کریں، 3 دفعہ پلائیں، اللہ نے چاہا تو وہ ہیپاٹائٹس آہستہ 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 کم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ چینی استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ چینی بھی بذات خود ایک بہت بڑا کیمیکل ہے، کیونکہ یہ کیمیکل کے ذریعے نہیں بن سکتی، دنیا کے خطرناک ترین کیمیکل استعمال ہوتے ہیں اس کو بنانے کے لیے۔ اب ہم آئیں گے آگے کہ جگر کے کینسر میں 2 علامتیں بڑی ہوتی ہیں۔ ایک تو جگر یا بالکل ہی خشک ہو جاتا ہے غدی عضلاتی تحریک میں، یا عضلاتی غدی تحریک میں وہ تسکین کی وجہ سے بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ پیٹ میں پانی رک جاتا ہے، کبھی پھیپھڑوں میں بھی پانی رک جاتا ہے، کبھی دماغ میں بھی پانی رک جاتا ہے۔ کیوں کہ دوران خون کا ذمہ دار خون کو پہنچانے کا اعلیٰ ترین خون کا قوام بنانے والا جگر ہے۔ جب وہ کام نہیں کر رہا تو یہ مسائل اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ آج میں فی سبیل اللہ آپ کو ایک بہت بڑا نسخہ بتاتا ہوں جو کہ جگر کے کینسر تک کا کام کرتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو 100% کام کرتا ہے۔ سونف، مکودانہ اور تخم کاسنی، اس کو آپ پیس کے رکھیں، چھوٹی چمچ 3 دفعہ دن میں، ارک سونف، ارک مرکو، ارک کاسنی اور چو ارکا کے ساتھ ان چاروں ارکوں کو ملا کے رکھیں۔ اس میں سے 1 کپ لیں، 1 کپ پانی ہو، صاف ستھرا پانی ہو، اس سے دیں تو اس سے آپ کا یہ ہو جائے گا۔ جہاں تک پیٹ میں پانی ہونے کا تعلق ہے تو یہ ہیپاٹائٹس سی میں ہوتا ہے اور یہ عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ یہ ریورس میں چلا جاتا ہے، بندہ غدی عضلاتی سے عضلاتی غدی، عضلاتی غدی سے عضلاتی اعصابی میں۔ یہ عضلاتی اعصابی میں جو غدد ناقلہ ہیں بند ہو جاتے ہیں اور غدد جاذبہ تیز ہو جاتے ہیں، پانی رک جاتا ہے، کہیں بھی رک سکتا ہے جسم میں۔ غدد ناقلہ کی وجہ سے کہیں بھی جسم میں پانی رک سکتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا آپ اس پانی کے اخراج کے لیے ایک بہت بڑا کام کریں گے کہ 3 دن تو اونٹنی کا دودھ آپ اس کو اس لیے سادہ دیں گے بالکل بغیر پانی کے، تاکہ اس کا پیٹ کھلے، اس کو اچھے خاصے جلاب آئیں۔ جب اس کو جلاب آئیں گے، پیٹ کھلے گا تو اس کا پیشاب بھی کھلے گا، پیٹ اور پیشاب کھلے گا تو وہاں جو سوزش ہے جگر میں وہ کم ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ دوا بھی دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو جگر کے امراض کو اس طرح سے اچھی طرح علاج کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کا خادم یہاں علاج کے لیے موجود ہوں، تجاویز کے لیے موجود ہوں، مشوروں کے لیے موجود ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس پہ میرا نمبر بھی ہے، کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، مشورے کے لیے یا کسی علاج کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم تمام مرضوں کا باشفا علاج کرتے ہیں۔ شفا تو اللہ دیتا ہے، لیکن ایمانداری سے ہم علاج کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ